اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ۔ ساری عزتیں اللہ اور اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے لیے۔ انتہائی مشکور ہر دفعہ کی طرح سے قومی زبان تحریک اور اس کی مینجمنٹ کا، انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے کہ وہ یہاں پہ اپنی قومی زبان کی بات کر سکے۔ اور میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں اگر ہم تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں اور یہ سب لوگ مل کے حصہ ڈالیں تو یہ زبان ضرور نافذ ہو جائے گی۔ اور ماشاءاللہ صدر محفل جو ہیں جمیل بٹی صاحب، ان کی کاوشوں سے اور ساری مینجمنٹ کی میری بہن جو ہے ان کی کاوش سے اور باقی سارے جو لوگ ہیں اس سلسلے میں سب لوگ شامل جتنے بھی ہیں، آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ زبان جو ہے نا وہ خالی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے، رابطے کی زبان نہیں ہے۔ کیونکہ میں پچھلے کو 33 سال سے 34 سال سے مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہا ہوں، اور میری زندگی کا زیادہ حصہ مینٹل ہیلتھ پہ ہی گزرا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنا آپ اپنی زبان میں جب بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو اضراب اور جسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس، خود اعتمادی اسی صورت میں آتی ہے کہ جب اپنی زبان پہ آپ کو جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جتنی تیزی سے معاشرہ جو ہے وہ ہمارے اندر تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے، اور اس معاشرے میں جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں اور ہمارے پاس ان کو روکنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی زبان اور اپنا کلچر کو، اپنے لباس کو اون کرنے سے ہے۔ میں نے ایک بڑے مذہبی رہنما کی ایک بات سنی، اور میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ دو قومی نظریہ تھا، اور جو ہماری نسل ہے اور ہمارے جو بچے ہیں ان تک یہ بات پتہ نہیں اب ٹرانسفر پوری طرح سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ہمارے حد تک تو پہنچی تھی۔ تو وہ بھی ٹرانسفر ہونے کے لیے بھی زبان جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اگر یہ پوری طرح سے یہ زبان ٹرانسفر ہو جاتی، محترمہ بیٹی بھی ہیں قائد صاحب کی صاحبزادی، اور وہ سب جس طرح جانتی ہیں کہ یہ جو 14 اگست کو ہمارے بچے جو سائلنسر نکال کے اس روڈ پہ، ملتان روڈ جس کو کہتے ہیں، فیروز پور روڈ جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں کتنی میری ماؤں بہن بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی، اپنے لوگوں نے اپنی جائیدادوں کی قربانی دی۔ ابھی ہم نے پرسوں سر ایک کیمپ کیا ہے تھیم پارک کے اندر، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے حکم پہ 450 زیادہ مریض ہم نے چیک کیا، 18,000 گھر جو ہے نا وہ ڈوب گئے۔ ذرا اس کو سوچیں کہ کسی نے گھر کیسے بنائے تھے تو ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اور ابھی اس سے پچھلے ہفتے ہم جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی ہماری ٹیم گئی تھی، اور وہاں پہ ہم نے جو المیہ دیکھا وہ تو میں اس کو اگر بیان کرنے لگوں تو سارا پروگرام اسی موضوع پہ ہو جائے گا کہ ہماری بہنیں جو پڑھی لکھی بہنیں ہیں پاکستان میں، سب سے زیادہ اگر کہیں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں تو وہ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہیں۔ کسی کو پتہ ہے پاکستان میں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وہ ہم سے کیا امید لگاتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ تو زبان کی جہاں تک بات ہے، وہ آپ کی ذہنی صحت بھی بہتر کرتی ہے، آپ کے اندر ایک بہت قسم کا اعتماد پیدا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ نئے کام کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی قومیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کو، اپنے لباس کو اور اپنے کلچر کو اگر ہم پوری طرح سے اڈاپٹ نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو عزت دیں۔ ہم اپنے ہی گھر کو عزت نہیں دیں گے تو دوسرے کیسے دے سکتے ہیں؟ تو سر ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنا چھوٹا سا حصہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈالیں۔ میں 2 لائنیں فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں بات کر کے بات ختم کروں گا، کیونکہ